آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ ایل سیلواڈور، ایک ایسا ملک جہاں شدید تضادات پائے جاتے ہیں، ایک طرف بے پناہ خوبصورتی تو دوسری طرف بے رحم تشدد۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر امن کی بحالی کے لیے اسے کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اسے پیار سے امریکہ کا ٹام تھم بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ براعظم امریکہ کا سب سے چھوٹا اور سب سے گنجان آباد ملک ہے، اور خوبصورت اتنا کہ یہاں 20 سے زیادہ آتش فشاں ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وسطی امریکہ کا یہ سب سے چھوٹا ملک اس خطے کے سب سے پرتشدد ممالک میں سے کیسے بن گیا؟ مطلب اس کی جغرافیائی خوبصورتی اور اس کی خون ریز تاریخ میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک چلتے ہیں۔ اس تشدد کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ملک کی معاشی بنیادوں تک۔ ایل سالواڈور کے مسئلے کی جڑیں آپ کہہ سکتے ہیں کافی اولیگارکی میں ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ چند امیر ترین خاندانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو ملک کی زیادہ تر زمین اور کافی سے ہونے والے بے تحاشا منافع کو کنٹرول کرتا تھا۔ اور ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کے شروع کی، جب ملک کی 90% برآمدی آمدنی صرف اور صرف کافی سے آتی تھی۔ تو ظاہر ہے دولت اور زمین کی اس غیر منصفانہ تقسیم نے معاشرے میں گہری لکیریں کھینچ دیں، جو آگے چل کر بڑے تنازعات کی وجہ بنی۔ اور اسی عدم مساوات نے پھر تشدد کو ہوا دی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 1932 میں لا متانزہ ہوا۔ یہ کسانوں کی ایک بغاوت تھی جسے اتنی بے دردی سے کچلا گیا کہ ہزاروں مقامی لوگ مارے گئے۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے 1979 سے 1992 تک۔ ایک تباہ کن خانہ جنگی جس میں ایک طرف امریکہ کی حمایت یافتہ فوجی حکومت تھی اور دوسری طرف بائیں بازو کے گوریلا گروپ۔ یہ جنگ بالآخر 1992 میں اقوام متحدہ کی کوششوں سے ایک امن معاہدے پر ختم ہوئی۔ لیکن اس جنگ کی جو قیمت چکائی گئی وہ بہت بھاری تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 75,000 سے بھی زیادہ جانیں گئیں۔ تو خانہ جنگی تو ختم ہو گئی، لیکن امن پھر بھی نہیں آیا، بلکہ اس جنگ کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس نے تشدد کی ایک بالکل نئی اور شاید پہلے سے بھی زیادہ خوفناک شکل کو جنم دیا، جسے ماراس یعنی گینگز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ گینگ بحران پیدا کیسے ہوا؟ اس کی کہانی بڑی دلچسپ اور افسوسناک ہے۔ اس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا، خانہ جنگی کے دوران لاکھوں سیلواڈورین اپنی جان بچا کر امریکہ چلے گئے۔ دوسرا، وہاں کے بڑے شہروں میں ان پناہ گزین نوجوانوں کو جب کوئی سہارا نہ ملا تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے MS-13 اور باریو 18 جیسے گینگز بنا لیے۔ تیسرا مرحلہ، امریکی حکومت نے سخت امیگریشن پالیسیاں اپنائیں اور ان گینگ ممبرز کو بڑی تعداد میں واپس ایل سیلواڈور بھیجنا شروع کر دیا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ، یہ لوگ جب ایک جنگ زدہ کمزور اداروں والے ملک میں واپس آئے تو انہوں نے اس خلا کو فوراً پر کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک پر چھا گئے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2015 تک آتے آتے ایل سالواڈور میں قتل کی شرح دنیا میں سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ملک ایک نئی قسم کی جنگ کی آگ میں جل رہا تھا۔ اور پھر 2019 میں منظرنامہ بدلتا ہے۔ نائب بوکیلے صدر منتخب ہوتے ہیں اور وہ جنگ کے بعد سے حکومت کرنے والی دونوں بڑی پارٹیوں کے تسلط کو توڑ دیتے ہیں۔ صدر بوکیلے کی پالیسیوں کے نتائج واقعی حیران کن تھے۔ ذرا اس بار چارٹ کو دیکھیں۔ 2015 میں جہاں قتل کے کیسز 6,650 تھے، وہیں 2023 میں یہ تعداد گر کر صرف 154 رہ گئی۔ یہ کوئی معمولی کمی نہیں، یہ ایک زبردست ڈرامائی تبدیلی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بوکیلے نے ایسا کیا کیسے؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ مارچ 2022 میں ملک بھر میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالت نافذ کی گئی، جس کے بعد مشتبہ گینگ ممبرز کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ دیکھیں، اسی وجہ سے تشدد میں بے مثال کمی آئی اور سڑکوں پر امن واپس آیا۔ لیکن اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے آج ایل سیلواڈور دنیا کا وہ ملک بن گیا ہے جہاں قید کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اور انسانی حقوقی تنظیموں نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ غیر قانونی پولیس ہلاکتوں کے الزامات ہیں، اور یہ بھی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کی ٹھیک سے تحقیقات نہیں کر رہے۔
وکیلے کا انداز صرف سیکیورٹی تک ہی محدود نہیں ہے، وہ دوسرے شعبوں میں بھی بڑے غیر روایتی فیصلے کرتے ہیں، جیسے 2021 میں بٹ کوائن کو قانونی کرنسی بنا دینا یا پھر ایک آتش فشاں کی توانائی سے چلنے والے بٹ کوائن سٹی کا منصوبہ بنانا۔ تو آج ایل سیلواڈور جہاں کھڑا ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور متضاد جگہ ہے۔ ایک طرف امن ہے تو دوسری طرف سوالات۔ کیا یہ واقعی ایک قوم کی نئی شروعات ہے؟ آئیے اس سیلواڈورین پیراڈاکس کو ذرا ٹیبل کی شکل میں سمجھتے ہیں۔ بکیلے سے پہلے کیا تھا؟ ملک گینگ تشدد کی لپیٹ میں تھا اور قتل کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ ان کے دور میں کیا ہوا؟ قتل کی شرح زمین پر آ گئی اور عام شہری کہتے ہیں کہ وہ اب بہت زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف شہری آزادیوں کو دیکھیں۔ پہلے جمہوری ادارے تھے، بھلے ہی وہ ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں، آج بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہیں، ایمرجنسی نافذ ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں۔ آج ایل سیلواڈور بلا شبہ پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، لیکن اس حفاظت کی قیمت کیا ہے اور کیا یہ قیمت قابل قبول ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔